ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فهذا درس من كتاب خصائص علي رضي الله عنه. عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن علي فقال لا تسأل عن علي ولكن انظر إلى بيته من بيوت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم قال فإني أبغضه قال أبغضك الله. صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے چاہنے والوں میں صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا. یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے. یہ درس ہے خصائص علی کا جو مسلسل کئی سال سے جاری ہے. الحمدللہ ہم 104 حدیثوں تک کے پہنچے ہیں جو حضرت مولا علی کی شان و فضیلت میں بیان کردہ احادیث کو جو حضرت امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمائی تھی. ان میں سے گزشتہ درس میں ہم یہاں رکے تھے. گفتگو آگے بڑھنی تھی تو حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سعد ابن عبیدہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس شخص نے حضرت مولا علی کے متعلق سے دریافت فرمایا کہ آپ مولا علی شیر خدا کے بارے میں کچھ بتائیں. یعنی وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہتر نظریہ اچھا عقیدہ نہیں رکھتا تھا. اس نے اپنے طور پر پوچھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، مت ہی پوچھو. ان کی شان تو بیان سے بڑی بلند و بالا ہے، بہت بڑی شان اللہ تعالیٰ نے انہیں بخشی ہے. آپ ان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں کے درمیان ان کا گھر اللہ نے رکھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے ان حجروں کے درمیان میں ایک حجرہ حضرت بی بی فاطمہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو یہ ان کے لیے رسول اللہ کے گھروں کے درمیان گھر ہونا ہی سب سے اہم فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے، عظمتوں میں سے ایک عظمت ہے کہ وہ اسی حال میں باقی رکھا گیا. اب تمہیں اتنا دیکھ کر کے سمجھ جانا چاہیے کہ رسول اللہ کا پڑوسی جسے بنا دیا گیا ہے، رسول اللہ کے گھروں میں جس کے گھر کو باقی رکھا گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو وہ شخص کتنا محبوب اور کتنا پیارا ہوگا، یہ تفہیم کے لیے بتایا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھروں کے درمیان میں آپ کا گھر ہونا، اس حدیث مبارکہ کو تو صحیح سند کے ساتھ روایت فرمایا گیا. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا. فتح الباری کے اندر اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ اخرجہ احمد و اسنادہ حسن. یہ حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت فرمایا اور اس کی اسناد صحیح ہیں. وہ اخرج النسائی، اور امام نسائی نے بھی اس کو روایت فرمایا ہے.
قال فقلت لابن عمر اخبرنی عن علی وعثمان۔ اب یہاں پر ایک اور بھی روایت ہے بخاری شریف سے ہے، آگے اس روایت کو عرض کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ جو کہی گئی ہے، سنائی گئی ہے، پڑھی گئی ہے، یہ حدیث مبارکہ کے دوسرے شواہد بھی ہیں، اور شواہد کے اعتبار سے حدیث حسن ہے، اور دوسری حدیث بھی بذات خود اپنی سند حسن رکھتی ہے، اس کا درجہ اعلیٰ درجہ کی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو حضرت مولا علی کو کئی جہتوں سے تعلق جو حاصل ہے، ان میں سے ایک نسبی قرابت داری ایک جہت ہے، سکونت کی طرف سے ایک جہت ہے، اسی طریقے سے صحبت کے اعتبار سے ہے، اہل بیت کے اعتبار سے ہے، محبت کے اعتبار سے ہے۔ یہ ساری چیزیں حضرت مولا علی کو حاصل ہیں۔ حضرت علی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، وہ ہیں کہ جن کی محبت کا، جن سے محبت کا، خدا و رسول محبت فرمانے کا اعلان خیبر کے وقت رسول اللہ نے فرما دیا۔ یہ انہیں بہت ساری جو خصوصیات، جو فضیلتیں حاصل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت اور خصوصیت جو قربی طور پر ہے، قرب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے قرب ہے، سکن کے اعتبار سے قرب ہے، محبت کے اعتبار سے قرب ہے، اور صحبت کے اعتبار سے قرب ہے۔ یہ قربت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو انہیں حاصل ہے، وہ ایک اعلیٰ درجے کا تعلق ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سے ان کا جڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں برائی کرنا چاہا۔ فضائل صحابہ میں اس کو روایت کیا گیا ہے کہ اسی طریقے سے تاریخ دمشق میں بھی روایت فرمایا گیا ہے، ریاض النظرہ میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، ان کے زمانے میں، ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور وہ شخص حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں برائی کرنے لگا، معاذ اللہ۔ یعنی آپ کی شان میں نازیبا کلمات بولنے لگا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کیا تو انہیں جانتا نہیں جو قبر والے ہیں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں تعریف صاحب هذا القبر، فرماتے کیا تو انہیں جانتا ہے جو اس قبر والے ہیں، انہیں جانتا ہے؟ کیا تو اس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہوا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، فرماتے ہیں یہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، یہ عبد المطلب کے پوتے ہیں، اور اسی طریقے سے عبداللہ کے شہزادے حضرت محمد عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر فرماتے وعلی ابن ابی طالب ابن عبد المطلب، فرماتے سنو، اور علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسبی اعتبار سے حضرت مولا علی کے قریبی رشتہ دار ہونے کا اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وضاحت فرمائی، اور بدتمیزی کرنے والے کو تنبیہ کی کہ تو جانتا نہیں کس کی بارگاہ میں جسارت کر رہا ہے، یہ رسول اللہ کے اہل بیت سے ہیں جن کے بارگاہ میں تو جسارت کر رہا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کو فضائل صحابہ میں روایت کیا گیا ہے، تاریخ دمشق میں بھی روایت کیا گیا ہے، ریاض النظرہ میں بھی، مختصر تاریخ دمشق میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے بڑے ہمیں الگ الگ انداز سے سبق دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کا کس قدر لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ اگر کوئی ان کی بارگاہ میں جسارت کرتا تو آپ انہیں فوراً فرما دیتے کہ یہ تمہیں خیال میں رہنا چاہیے ہمیشہ کہ یہ شخصیت کون ہے، یہ عام سی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے بارے میں تم جو منہ میں آئے وہ بکتے چلے جاؤ، بلکہ یہ رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، یہ رسول اللہ کے چہیتے ہیں، یہ رسول اللہ کے پیارے ہیں، یہ رسول اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ انہیں بتایا جاتا تھا اور ان کی اہمیت کو دکھایا جاتا تھا، سمجھایا جاتا تھا، تاکہ وہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں جسارت بے ادبی نہ کر سکیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں
کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلفائے راشدین جو خلفائے ثلاثہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، یہ کس قدر ان سے محبت رکھتے تھے۔ الحمدللہ یہ رشتہ صحابہ و اہل بیت کا ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دوسرے کی شان میں کبھی کسی نے کسی بے ادبی کو گوارا نہیں فرمایا اور کبھی کسی کو اس کی اجازت نہیں دی، برابر تنبیہ کی گئی، برابر زجر و توبیخ کی گئی۔ بسا اوقات تو حضرت عمر فاروق سے یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کے شان میں بے ادبی کرنے والے کو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے اوپر اٹھا کر کے پٹخ دینے کی دھمکی کی، اور بعض روایتوں میں پٹخ دیے جانے کی بھی روایت ملتی ہے۔ یعنی آپ اس قدر ناراضگی اور جلال کا اظہار کیا کہ حضرت مولا علی کی شان میں ذرا برابر بھی آپ کو ناگفتہ بھی کلمات، نازیبا کلمات بولنا گوارا نہیں ہے۔ یہ رشتہ اہل بیت اطہار و صحابہ رسول رضی اللہ تعالی عنہم کے درمیان ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط سے مضبوط تر بنایا ہے۔ یہی بات ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو کی جاتی ہے وہ قرابت داری کی بنیاد پر پورے صحابہ محبت کرتے، بلکہ سب کل مومنین کے لیے قرابت داری کی بنیاد پر محبت کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب آپ فرما دیں کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے قرابت دار رشتہ دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ حضرت عباس نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم علی و فاطمہ و حسن و حسین، وہ علی، فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر سے لگا ہوا ان کا گھر تھا۔ رسول اللہ کے گھروں کے درمیان میں ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے، ان حجروں کے درمیان میں ان کا ایک حجرہ تھا۔ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول کیا ہوتا تھا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے دروازے کے پاس آپ کھڑے ہو جاتے تھے اور پردہ ہٹا کر کے فرمایا کرتے تھے السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے اہل بیت رسول تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان پر سلام بھیج رہے ہیں، اہل البیت کہہ کر کے سلام بھیج رہے ہیں، اہل بیت پر سلام ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام بھیج رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں پھر ایک روایت میں یہ بھی اس کے ساتھ ذکر آتا ہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، 3 مرتبہ آپ پکارا کرتے تھے ہر نماز کے وقت پر ان کے گھر کے دروازے پر، بعض روایتوں میں فجر کی نماز کے وقت پر ان کے گھر کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پردہ ہٹاتے تھے، سلام ان پر کہتے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف توجہ دلاتے تھے، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، چلو جلدی سے تیار ہو کر کے مسجد میں پہنچ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس محبت بھرے، شفقت بھرے انداز کو جو وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ کے اندر بھی ذکر کیا گیا، درۃ الثمینہ میں بھی ذکر کیا گیا، بہجۃ النفوس میں بھی ذکر کیا گیا ہے، تحقیق النصرہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور بھی دوسری حدیث کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بھی بہترین طریقے سے محدثین اور مورخین نے اس واقعات کو، اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ہستی پر سلام بھیجیں، سن لیں، وہ سوچیں کہ کس قدر وہ انسان کو خوشی دینے والی بات ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ہم جسے بزرگ سمجھتے ہیں، ہم جسے اپنے سے بہتر تصور کرتے ہیں، وہ ہم پر اگر سلام بھیج دے، وہ ہم کو سلام کر دے تو ہم اپنی خوش قسمتی تصور کرتے ہیں، وہ ان کی طرف سے ہمیں دعا مل رہی ہے۔ ایک دعا وہ ہوتی، سلام تو در حقیقت دعا ہے، ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ بندے کے طلب کرنے پر ملتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے کہ بغیر طلب کے فوراً عطا کر دیا جائے، مانگنے سے پہلے ہی دے دیا جائے، یہ تو بڑی خواہش کی بات ہوتی ہے اور بڑی عمدہ بات ہوتی ہے اور عظمت کی بات ہوتی ہے۔ ایک روایت ہم آپ کو بتائیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بعض صحابہ کرام کے ساتھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ مصنف عبدالرزاق میں بھی اس کو ذکر کیا گیا حدیث کو، اور مسند احمد میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حدیث کی کتابوں میں ذکر کی ہوئی باتوں کا سند کے طور پر اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ جب بھی اہل بیت کے فضائل میں، اہل بیت کی عظمت میں کسی بھی بات کو بیان کیا جاتا ہے تو فوراً انکار کے سوا دوسرا لفظ سننے کو نہیں ملتا ہے۔ ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ من مانی، من گھڑت بات نہیں ہے، بلکہ جلیل القدر محدثین نے اس کو ذکر فرمایا۔ یہ روایتوں کا کہاں کہاں یہ روایت ہے، صرف خصائص علی کا ہی ذکر کافی ہے۔ امام نسائی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، امام نسائی یہ
ائمہ ستہ میں سے ہیں، حدیث کی جو 6 مشہور کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں، ان 6 اماموں میں سے ایک امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہونا ہی کافی ہے، مگر پھر بھی لوگوں کو جو ہے تسلی نہیں ہوتی ہے، تو ان کے علاوہ اور محدثین نے کن کن جگہوں پر حدیثوں کو ذکر کیا ہے، کس کس طریقے سے اس کی اسناد میں ذکر آیا ہے، کس طریقے سے اسناد کے بدل کے ساتھ بھی ذکر ہوا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں کو اطمینان ملے اور تعرض و اعتراض کرنے والے کو ہدایت ملے اور اسے سوچنے کی توفیق مل جائے۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر سرکار نے 3 مرتبہ سلام فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو انہوں نے آہستگی سے جواب دیا، آہستہ آہستہ جواب دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے ملاقات کرنے جاؤ تو ان کے گھر کے دروازے پر جا کر کے سلام کرو، اگر جواب آ جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو اندر آنے کی اجازت مل رہی ہے، آپ سے ملاقات کی جائے گی یا آپ کو اندر بلایا جائے گا، یعنی آپ جس مقصد کے لیے گئے ہیں اس مقصد میں آپ وہاں رک سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو جواب نہیں ملتا ہے تو آپ لوٹ جائیں، پھر کسی دوسرے وقت پر جائیں ان سے پھر ملاقات کرنے کے لیے۔ اب یہ طریقہ ہے سلام کرنے کا، 3 مرتبہ سلام کریں، جواب آ جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ پھر واپس آ جائیں، پھر دوسرے مرتبہ پر جائیں۔ سرکار امت کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ سرکار یہاں پر ان کے دروازے پر گئے اپنے چند اصحاب کے ساتھ اور السلام علیکم فرمایا، السلام علیکم 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آہستہ آہستہ جواب دینے لگے، مگر جب سرکار واپس جانے لگے تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً باہر آ گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں نے آپ کے ہر سلام کو اپنے کانوں سے سنا اور جواب بھی دیا، مگر آپ کو سنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ احببت ان استکثر من سلامک ومن البرکات او کما قال۔ فرماتے یا رسول اللہ، میں نے آہستہ جواب دیا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرے جواب کی آواز آپ تک نہ پہنچے، کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ سے بار بار سلام کو اپنے لیے سننا چاہتا تھا۔ فرماتے احببت، میں یہ چاہتا تھا کہ بار بار آپ مجھ پر سلام بھیجیں اور وہ سلام ملے اور اس کی برکتیں مجھے مل جائیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، سلام سرکار بھیج دیں تو اس کو بار بار سننے کی خواہش ہے۔ سلام اگر کسی صحابی کا رسول اللہ کر دیں تو اس صحابی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بار بار رسول اللہ کی طرف سے سلام آئے۔ اور یہ کیا خوش بختی ہے حضرت مولا علی خاتون جنت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کی کہ رسول اللہ ان کے دروازے پر 5 وقتہ سلام پیش فرمایا کر رہے ہیں، یعنی انہیں سرکار سلام سنا رہے ہیں، سلام کی برکتیں ان پر لٹا رہے ہیں، سلام کی عظمتیں ان پر لٹا رہے ہیں اور انہیں اپنی رحمت و شفقت سے مالا مال فرما رہے ہیں، اپنی برکت سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ کتنی خوش قسمتی ہوگی کہ بار بار ان پر رسول اللہ نے سلام پیش کیا یا رسول اللہ نے سلام کہا، یہ کیسی عظمت کی بات ہوگی۔ سلام مل جانا رسول اللہ کی طرف سے یہ بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی آخر یہ سوال کیوں ہوا؟ ایک شخص ہے جو حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں سوال کرتا ہے، دونوں کو حالانکہ ناپسند کرتا ہے، دونوں کو حالانکہ ناپسند کرتا تھا۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں آیا۔ بخاری شریف میں بھی اسی کے ہم معنی حدیث مبارکہ مروی ہے، 2 حدیثیں بخاری شریف میں مروی ہیں۔ حدیث ایک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سے سوال کرتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام فضائل و مناقب جو اللہ کے رسول نے ان کے لیے عطا فرمائے ہیں اور ان کے کارہائے نمایاں کو بیان کیا گیا، کیسے کیسے انہوں نے قربانیاں دیں، کیسے کیسے انہوں نے اپنے مال و دولت کو لٹایا، کیسے کیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اور ان کے دین کے لیے اپنے جان مال عزت آبرو سے انہوں نے اس کا دفاع کیا، ساتھ دیا، ان کی عظمتوں کو بتایا گیا۔ اب اس عظمتوں کو بتانے کے بعد وہ حدیث میں کیا فذکر عن محاسن عملہ قال لعل ذلك يسوءك قال نعم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی فضیلتوں کو سنانے کے بعد سامنے والے کے چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بشاشت یعنی خوشی نظر نہیں آئی۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے گمان ہو رہا ہے کہ جو اس چیز کو ناپسند کر رہا ہے، اور شخص کہتا ہے کہ ہاں میں ناپسند کر رہا ہوں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو جائے، اللہ تعالیٰ تیری ناک کو خاک میں لڑائے۔ مطلب اس کا ہے کہ بے تو رسوا ہو،
کیوں حضرت عثمان غنی کی عظمتوں سے ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کو ناپسند کر رہا ہے، ان کی برکتوں کو، رفعتوں کو، ان کی بلندیوں کو جو خدا و رسول نے انہیں بخشی ہیں اسے ناپسند کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ناک خاک آلود فرما دے، یعنی تجھے رسوائی کا سامنا ہو، تجھے پریشانیوں کا سامنا ہو۔ یہ عرب کا طریقہ تھا جب کہا جاتا تھا۔ اب اس کے بعد میں اس شخص نے پوچھا، حضرت مولا علی کے متعلق سے سوال کیا، حضرت مولا علی کے متعلق سے سوال کیا، تو آپ نے حضرت مولا علی کے متعلق کے سوال میں جواب عطا فرمایا، ان کی عظمتیں، ان کی رفعتیں، ان کی بلندیاں، ان کی قربانیاں، جنگوں میں ان کے قربانیاں، بدر سے لے کر کے آخری جنگیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی جو سب سے آخری جنگ ہے، ان تمام میں آپ کی جو کارہائے نمایاں، خدمات رہیں، قربانیاں رہیں، ہر چیز کا بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد میں ساتھ ہی ساتھ آپ کی عظمت کا، آپ کی فضیلت کا ایک حصہ یہ بھی بیان فرمایا، ہوا ذاک بیتہ اوسط بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھروں کے درمیان ان کا ایک گھر ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ وہ گھروں کے درمیان، نبی کے حجروں کے درمیان ان کا گھر ہونا، یہ بھی ان کے حق میں فضیلت مانا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرمایا۔ بیان فرمانے کے بعد میں سامنے والے سے پوچھا، دیکھا کہ یہ تجھے پسند نہیں آ رہا ہے، یہ ان کے شان بیان کرنا تجھے پسند نہیں آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے پسند نہیں آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے، تیری ناک خاک آلود ہو جائے تو تجھے اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ رسوائی کا سامنا کرائے، تجھے پریشانی ملے، یعنی تو کامیاب نہ ہو، تو اچھائی کا سامنا نہ کر سکے، بلکہ تیرے لیے ذلت و رسوائی کا معاملہ مقرر فرما دیا جائے۔ یہ احادیث مبارکہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب مبارک کے متعلق سے اور آپ کے اہل بیت اطہار کے متعلق سے روایتیں ہیں، ان میں بیان کیا گیا۔ دوسری روایت ہے، بخاری شریف ہی کی روایت ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سے ایک شخص آتا ہے اور اس میں چند چیزوں کا بالخصوص ذکر کرتے ہوئے آپ کے متعلق سے سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن، جنگ احد کے درمیان آپ کچھ دیر کے لیے میدان احد سے دور تشریف لے گئے تھے؟ پھر فرمایا ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ بتاؤ وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا۔ پھر فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بیعت رضوان میں بھی وہ حاضر نہیں تھے، موجود نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ تو وہ شخص اللہ اکبر کہتا ہے، یعنی تم ان کی باتیں کر رہے ہو، بڑائی کر رہے ہو جن کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے معاذ اللہ۔ وہ بدبخت یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اس کی مصلحتیں کیا ہیں، اس کے پیچھے کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے پیش نظر یہ معاملات رونما ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تعال ابین لک، ادھر آ بیٹھ، میں تجھے سمجھاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے، ذرا سنتا تو جا، پہلے تو یہاں بیٹھ، میں تجھے سمجھاتا ہوں مسئلہ کیا ہے۔ رہی بات جنگ احد میں میدان احد سے کچھ دیر کے لیے دور ادھر ادھر ہٹ جانا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے حق میں معاف رکھ دیا، اب تیرا کیا بگڑتا ہے اس میں؟ جب رب تعالیٰ نے اور رب تعالیٰ کے رسول نے ان کے لیے اس عید کو تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف ہٹ جانا معاف رکھا ہے، تو تیرے سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے کہ تو اس معاملے میں سوال ہی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات، جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی شریک نہیں ہو سکے، اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی آپ کی شریک حیات تھیں، وہ بیمار تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان تم ان کی خدمت کرنا، تمہارا اجر بدر کے میدان میں شریک ہونے والوں کے برابر ہوگا، اور بدر کے میدان سے جو حصہ ملے گا وہ حصہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی اجازت عطا فرمائی۔ جب رسول اللہ نے انہیں اجازت دی، رسول اللہ کی بیٹی کی خدمت پر وہ مامور ہیں، تو تجھے اعتراض کرنے کا کس نے حق دے دیا ہے؟ یعنی تیرا یہ اعتراض سرے سے باطل ہے، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، تیری بات کرنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا۔ پھر اس کے بعد میں فرماتے بیعت رضوان کی بات کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارکان ادا کرنے سے لیے، طواف وغیرہ کرنے کے لیے روک دیا، انہوں نے ارادہ بنا لیا کہ رسول اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کا آنے ہی نہیں دیں گے، روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر۔
سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو ان لوگوں کو بات پہنچانے کے لیے بھیجا کہ ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو کعبۃ اللہ شریف کا طواف ادا کریں گے اور جو ارکان ہیں ارکان ادا کر کے ہم واپس اپنے اپنے علاقے میں چلے جائیں گے، نہ ہم سے تمہارا کوئی رشتہ تعلق جھگڑے کا، نہ یہاں ہم جھگڑا کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور ہم نے جانوروں کو، قربانیوں کے، اونٹوں کے، کوہانوں کو کاٹ کر رکھا ہے، یعنی جنگ کے لیے نہیں ہے، ہم عبادت ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ارکان عبادت کو ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم سے مقابلہ یا جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈر تھا کہ رسول اللہ جنگ کرنے والے ہیں، جنگ کریں گے شاید معاذ اللہ، ان کا یہ خیال تھا، تو ان کو سمجھانے کے لیے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، اور جان لو کہ پورے مکہ کے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان حضرت عثمان غنی کی جو عظمت اور قدر و منزلت تھی، کسی اور کی ہوتی تو رسول اللہ ضرور انہیں بھیجتے، یعنی ان سے زیادہ معزز، ان سے زیادہ قدر و منزلت والا مکہ کے قریش میں کوئی دوسرا شخص تھا ہی نہیں، یعنی ان کے احسانات اتنے ہیں کہ کوئی ان کی بات کو ٹال ہی نہیں سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کو وہاں پر بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر بھیجا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی دیکھو، ہم تمہاری قدر کرتے ہیں، تم یہاں آ گئے ہو، تم چاہو تو طواف ادا کر لو، مگر ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ اب حضرت عثمان غنی کی بھی محبت ہے، سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے آقا کے ساتھ ہی کروں گا، میں اکیلا کرنے کے لیے ان کے ساتھ کیوں آیا ہوں؟ میں ان کے ساتھ آیا ہوں، میں انہی کے ساتھ یہاں کروں گا۔ میں تمہیں یہ بتانے، یقین دلانے آ رہا ہوں، میں اپنا ذمہ لے کر کے بتانے آ رہا ہوں کہ جنگ نہیں ہوگی، ہم ارکان ادا کریں گے، طواف ادا کریں گے وغیرہ جو ارکان ادا کریں گے، ہم چلے جائیں گے۔ پھر بھی ان لوگوں نے اجازت نہیں دی۔ یہاں پر ایک غلغلہ اٹھا کہ حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ کچھ کر دیا گیا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا تو کیسا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی۔ بیعت لینے کے وقت پر اس کے بعد میں پھر رسول اللہ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں سے دو چیز ہو گئی کہ عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، وہ بقید حیات ہیں، اور ان کو شہید ہونا ہے تو وہ اور بہت بڑا زمانہ ہے، وہ بہت دور کا زمانہ ہے، ابھی اس وقت پر تو ان کی شہادت نہیں ہے، وہ ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں۔ سرکار نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر کے بیعت فرمائی، تو یہ ان کے لیے خصوصی شرف و منزلت کی بات ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے دیا۔ تو اس میں کوئی عیب کی بات ہی نہیں ہے، جیسے تو عیب بنا کر کے بیچ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ عیب نہیں بلکہ سراپا عظمت اور سراپا رفعت و بلندی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ سراپا عظمت و رفعت و بلندی انہیں عطا فرما دی گئی ہے، ان کے لیے کوئی عیب کی بات تو ہے ہی نہیں ہے، ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں عظمت و رفعت والی باتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا گیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس کے بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اب جاؤ، تمہارا جو دل چاہے وہ کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انطلق فجہد علی جہدک، فرماتے ہیں جا نکل، تجھے جو کچھ میرے لیے کرنا ہے کر لے، میں نے یہ حق بات بتا دی ہے، اب اس کو تو کچھ بھی کر کے مٹا نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ حق حق ہی ہوتا ہے، باطل مٹانے کی ہزار کوششیں حق کو کر لیتا ہے، مگر باطل حق کو مٹا نہیں سکتا ہے، خود مٹ جاتا ہے۔ الحق یعلو ولا یعلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حق بلند ہوتا ہے، حق مغلوب نہیں ہوتا، غالب ہی ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپسی محبت تھی، انہوں نے حضرت عثمان غنی ذو النورین کی بھی فضیلت بیان فرمائی، مولائے کائنات حیدر کرار کی بھی فضیلت و عظمت بیان فرمائی۔ ان عظمتوں میں سے یہاں پر ان حدیثوں کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جو حدیث ابھی 104 نمبر والی ہم نے پڑھی، اس حدیث میں یہ ذکر آیا، حضرت مولا علی کے متعلق سے پوچھا گیا، وہ بھی ان احادیث مبارکہ کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ دوسری روایت سے مختصراً وہ روایت ہوئی ہے، تو اس میں حضرت مولا علی کے گھر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ملا ہوا ہونا ان کی ایک عظیم فضیلت کو گنایا گیا۔ تو اس کا ذکر صرف اسی ایک کتاب میں نہیں، خصائص میں نہیں، بلکہ حضرت امام بخاری نے بھی حدیث کو روایت فرمایا ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے، یہ بتانا مقصود تھا، اس لیے ان روایتوں کو ذکر کیا گیا۔
اب حضرت دوسری حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں کہ ایک روایت یہ فرمائی جا رہی ہے کہ فرماتے ہیں خالد ابن قسم ابن العباس فرماتے من این ورث علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انہ کان اولنا به لحقا واشدنا به لزوقا. فرماتے ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ دوسری روایت ایک اور روایت فرمائی کہ ہیں کہ علی ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دون جدک وهو عمه قال ان علی اولنا به لحقا واشدنا به لسوقا. یہ فرمایا گیا کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر مقبولیت مل گئی ہے، اس قدر محبوبیت مل گئی ہے، تو یہ کیسے ہے؟ حضرت عباس کے پوتے سے پوچھا جا رہا ہے بھئی تمہارے دادا تو رسول اللہ کے چچا ہیں، چچا کا مرتبہ زیادہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ چچا کے بیٹے کا مرتبہ زیادہ کیسے ہو جا رہا، کیسے ان کا مقام اتنا زیادہ ہو گیا، کیسے انہیں اتنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبیت حاصل ہو گئی؟ حالانکہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کا بھی بہت بلند و بالا مقام ہے، ان کی بھی عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ حضرت مولا علی کی ایک الگ خصوصیت ہے، اس خصوصیت کو دیکھ کر کے اس نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عباس کا مرتبہ گھٹایا جا رہا ہے معاذ اللہ، تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی، تو ان کے پوتوں نے جواب دیا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ حضرت مولا علی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، ہم تمام لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے وہی ہیں۔ یعنی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اس کے بعد ابھی سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے دو لوگوں میں ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ایک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی خصوصیت کو بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ رسول اللہ کے ساتھ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، انہوں نے بچپن سے لے کر کے رسول اللہ کے ساتھ ہی کو اپنا مقدر بنا لیا، اور رسول اللہ کے اعلان پر انہوں نے سب سے پہلے قبول اسلام کر لیا، یہ بتایا گیا۔ اب اس میں بتایا گیا، دوسری حدیث میں بھی وہی بتایا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں حضرت مولا علی کو کیسے میسر ہیں، کب سے میسر ہیں، یہ تو سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کے ولیوں پر ایسے ایسے راز منکشف ہوتے ہیں کہ عام فہم، عام ذہن اس تک رسائی نہیں کر سکتا۔ بس صرف ایک بات یہاں پر بتانا ہے، امام حلبی نے جو روایت فرمایا ہے انسان العیون کے اندر، اسی طریقے سے امام علامہ زینی دہلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ السیرۃ النبویہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش میں حضرت مولا علی پیدا ہونے کے وقت ہی سے آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ، جیسے پیدا ہوئے تو رسول اللہ کے گود میں آ گئے۔ واقعہ کیا ہوا، جب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کی پیدائش، یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کی پیدائش کعبۃ اللہ شریف کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، کعبۃ اللہ شریف کے اندر آپ کی پیدائش ہوئی، اور کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدائش ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ کی گود میں آپ کو جانا نصیب ہوا، اور آپ کا نام علی جو تجویز ہوا یہ بھی رسول اللہ کی زبان سے ہی تجویز ہوا۔ پھر جب فرماتے ہیں کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور ان کے منہ میں اپنی زبان اور لعاب کو رسول اللہ نے ڈال دیا۔ حضرت مولا علی رسول اللہ کی زبان کو چوستے رہے، چوستے رہے، چوستے رہے، یہاں تک کہ آپ سو گئے، آپ کو نیند لگ گئی، آپ کو والدہ کی گود میں دے دیے اور پھر آپ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد دودھ پلانے والیوں کو، جیسے عرب کا رواج تھا، دودھ پلانے والیوں کو بلایا جاتا تھا، دائیوں کو بلایا جاتا تھا، دودھ پلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ کسی دائی سے آپ نے دودھ نہیں پیا، کسی دائی سے آپ نے دودھ نہیں پیا، دودھ پینے کا آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اپنی زبان مبارک کو ان کے منہ میں دے دیا، تو وہ چوستے چوستے پھر سو گئے۔ یعنی یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ خدا نے چاہا، خدا نے جب تک چاہا، جب تک کہ حضرت مولا علی نے رسول اللہ کے لعاب سے شکم سیری کو حاصل فرما دیا۔
اب ضابطہ بیان کرنا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں ایسی ہیں، من مانی باتیں ہوتی ہیں، یہ تو بعثت سے پہلے کی باتیں ہیں، صحیح سند سے چاہیے، صحیح سند سے چاہیے۔ تو امام ابن کثیر جو ناقدین کے پیشوا مانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک ضابطہ اس باب میں بیان فرمایا ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے کے جو واقعات ہوتے ہیں، ان واقعات کے بیان کرنے کے لیے صرف وہ بیان ہی کافی ہوتا ہے، سند کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ کہ وہ بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا، اگر قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ باب ہے، ضابطہ ہے۔ اب ڈھونڈیں، جہاں جہاں ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ کر کے نکال لیں کہ امام ابن کثیر نے اس کو کہاں لکھا ہے، اسے ڈھونڈیں گے تو پتہ چلے گا۔ صرف انکار سے کام نہیں چلتا، کچھ خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ خود کو بھی آگے بڑھانا پڑتا، تب جا کر کے علمی بات کرنے میں مزہ آتا۔ ان پڑھ بن کر کے آپ سوال کر لو تو علمی بات کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، جاہل بن کے اعتراض کر لو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کچھ محنت خود بھی کر لو تو پھر مزہ آئے گفتگو کرنے کا، کچھ لطف تمہارے لیے، کچھ لطف ہمارے لیے بھی آ جائے، کچھ باتیں سننے سمجھنے سیکھنے کو مل جائیں۔ بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم کے جواہر پارے ایسے ایسے نکات روشن کر دیتا ہے جو عام طور پر عام انسانوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی۔ یہ غوث پاک کا فیضان ہے، یہ غوث پاک کا کرم ہے کہ وہ نواز سے چلے جاتے ہیں، اہل حق کو یہ چیزیں میسر آ جاتی ہیں، حق سے جڑنے والوں کو یہ نعمتیں ملتی چلی جاتی ہیں۔ حق سے جڑ جائیں، خود پر بھی روشنی کا اندازہ دیکھیں کہ کیسے سینہ روشن ہوتا چلا جاتا۔ حق سے دور رہیں گے تو سینے میں اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور حق کیا ہے؟ الحق مع العلی والعلی مع الحق، فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ بچپن ہی سے آپ نے گود لے لیا، اپنی کفالت میں لے لیا۔ نبوت کی کفالت مل جانا یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ حضرت بی بی مریم، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی کفالت حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام کو حاصل تھی۔ وہ ان کے پالن پوشن، ان کا ہر چیز کا خیال کرنے والے تھے، تربیت کرنے والے تھے، سکھانے والے تھے، سب بتانے والے تھے۔ ایسے ہی یہاں پر حضرت مولا علی کو رسول اللہ کی کفالت میں مل جلے جانا یہ اللہ کے فضل سے میسر آ گیا۔ یہ وہ سعادت ہے کہ انسان اپنی طلب و خواہش سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قبول اسلام کی بات آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو طالب سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا نے مجھے ان کے مشورے کے بغیر پیدا فرمایا ہے، تو میں بھی ان کے مشورے کے بغیر خدا کو خدا ماننے کے لیے کیا تعامل کر سکتا ہوں۔ میں خدا کو خدا اپنے رسول اللہ کی دعوت پر میں خدا کو خدا ماننے والا ہوں، ان سے مشورہ لے کر کے خدا مانوں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی روایتوں میں آتا۔ بہرحال حضرت مولا علی نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے قبول اسلام کا بھی شرف ہوا، اسی طریقے سے سب سے پہلے نماز پڑھنے کا بھی شرف حاصل ہوا، اور پھر ہر میدان جہاد کے اندر آپ کے وہ کرتب، آپ کے وہ جوہر جو میدان کارزار نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، قیامت تک کے اس کی گواہی دی جائے گی۔ اور پھر وہ خیبر کا دروازہ قیامت کے دن گواہی دے گا کہ علی نے کیسے اسے اکھاڑا تھا اور زمین پر کیسے اسے گرنا نصیب ہوا تھا۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ بہرحال اور پھر آپ کے ذات مبارک سے ولایت کے وہ سر چشمے بہائے گئے ہیں کہ اولین و آخرین میں سے ہر ولی آپ کی ولایت کے صدقے ہی میں ولی بنایا گیا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت محمد ابن اسحاق ابن یسار اس پر یوں کہتے ہیں کہ وَكَانَ مِمَّا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ فِي حِجْرِ رَسُولِ قبل الاسلام۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے حضرت مولا علی پر ایک انعام یہ بھی ہے
کہ وہ اسلام کے اعلان نبوت سے پہلے ہی رسول اللہ کی گود میں پلنے والے ہیں۔ قبل اعلان نبوت ہی انہیں رسول اللہ کی گود میں پلنا نصیب کر دیا گیا، اور یہ انعام ایسا ہے کہ جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کا ذکر سیرت النبوی علی ابن اسحاق میں ہے، سیرت النبوی علی ابن ہشام نے ذکر کیا، دلائل النبوت للبیہقی نے ذکر کیا، سیر اعلام نبلاء میں ذکر ہوا، اسی طریقے سے دوسری کتابوں میں بھی ذکر ہوا ہے۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ازالۃ الخفا کے اندر بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ یعنی آپ کی جو فضیلتیں آپ کو بخشی گئی ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ اللہ عز و جل کی عنایت صغر سنی کے دور میں ان کے شامل حال ہو گئی، یعنی ابھی آپ بچپن ہی کے حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت آپ کے ساتھ ہو گئی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کفالت کو پا لیا، رسول اللہ کے ذمے میں آپ ہو گئے، رسول اللہ نے آپ کا ذمہ اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول جس کا ذمہ اٹھا لیں اس کی شان کس قدر بلند و بالا ہوگی، یہ شان حضرت مولا علی کو حاصل ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسی برکت سے آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول فرمایا اور سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرنے والی حدیث کا پچھلے حدیثوں میں درسوں میں ذکر گزر چکا ہے، تفصیل میں اس کی پھر مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذکر گزر چکا ہے، پہلے اس کا بیان ہو چکا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا بیان ہو گیا ہے۔ اب پھر یہاں پر فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ پر ایک اور حدیث مبارکہ امام نسائی ذکر فرماتے ہیں، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، قال استأذن ابو بکر علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فسمع صوت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالیا وهي تقول والله لقد علمت ان علیا احب الیک من ابی وفی روایت منی فاہوى الیها ابو بکر لیلطمها وقال یا ابنة فلانہ اراکی ترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فامسکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں سرکار تشریف فرما تھے، سرکار سے وہ گفتگو فرما رہی تھیں، اونچی آواز میں ان کی آواز باہر سنائی دی۔ آپ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے اور میرے والد سے زیادہ علی سے محبت فرماتے ہیں۔ اب اونچی آواز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے گفتگو کرنا یہ قرآن کا منع کیا ہوا کلام ہے کہہ کر کے بدبخت روافض قوم حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں جسارت بے ادبی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے انجام کو پہنچتی ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم کا وہ خود بناتی ہے، وہ قوم اپنے قول و فعل کے ذمہ دار ہے۔ الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی محبت اور آپ کا لاڈ اتنا حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا کہ آپ کی حدت ہی تھی کہ اس طریقے سے کبھی کبھی بلند آواز میں گفتگو ہو جانا، اس سے ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کی جائے یا بارگاہ رسالت میں بے ادبی کی جائے۔ بسا اوقات بعض چیزوں پر آپ کو رشک آ جاتا تھا تو اس رشک آ جانے پر آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گفتگو فرما لیا کرتے تھے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ آگے بڑھتے ہیں، دوڑتے ہیں ان کے پیچھے، انہیں چانٹا مارنے کا ارادہ کرتے ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک لیتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تنبیہ کرنے کے لیے ارادہ بنایا کہ ہاتھ سے چانٹا لگائیں، مگر رسول اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ بی بی عائشہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس لیے کہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے چہیتی بیوی رسول اللہ کی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اب کبھی کبھی ایسا ہو جانا، حدت آپ میں تھی، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ ابھی بچپنے کے عالم میں تھے، ابھی آپ بہت کم عمر تھیں، بہت چھوٹی تھیں، اور بے حد رسول اللہ آپ سے لاڑ فرمایا کرتے تھے، آپ کے لاڑ کو برداشت فرمایا کرتے تھے، خوشی سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برداشت فرمایا کرتے تھے۔ جب کسی کو لاڑ کا ایک رشتہ دے دیا جاتا ہے اور محبوب ہونے کا ایک رشتہ مل جاتا ہے تو اپنے اس رشتے پر وہ بہت نازاں ہوتا ہے، وہ ناز میں، فرحان میں، خوشی اور فرحت میں اپنے اس رشتے کی ناز برداری میں کبھی کبھی اس سے حدت کے ساتھ کلمات نکل جاتے ہیں۔ یہ بے ادبی اور گستاخی پر محمول نہیں کی جاتی ہیں، بلکہ ان کی محبت کے ساتھ اس چیز کے، اس محبت کے اظہار کرنے پر تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں،
حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس بات کو، اس روایت کو سبل الہدی والرشاد کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، شرح زرقانی کے اندر بھی ذکر فرمایا گیا ہے، ذکر کیا گیا روایت کو۔ روایت کیا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب معراج کی رات میں آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی جا رہی تھی، آپ کو قرب خاص میں بلایا گیا تھا، تو آپ کے مزاج میں جو حدت کچھ تیزی تھی، آپ کے اس مزاج کی حدت و تیزی کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی اعتراض کر دیا تھا۔ بخاری شریف وغیرہ میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی طریقے سے بلکہ بعض روایتوں میں جیسا کہ امام زرقانی نے بیان فرمایا ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ویسے ہی گفتگو کرنے لگے جو آپ کے مزاج کا انداز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج میں اس بلند آواز کو سماعت فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے یہ گفتگو کرنے والے جو بلند آواز سے گفتگو کر رہے ہیں؟ تو انہیں جواب دیا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے پروردگار، تو نے انہیں اپنی زیارت سے، اپنے مشاہدے سے سرفراز فرمایا، اور میں خواہش کرتا رہا رب ارینی انظر الیک، اے پروردگار مجھے اپنے جلوے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ لن ترانی مجھے سنایا گیا، اللہ تو نے کہا کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہاں تو ہم نے مطالبہ کیا تھا، یہاں تو مطالبہ بھی نہیں تو ان کو نواز رہا ہے، یہ کیسا ہے نوازا جانا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معراج میں بلائے جانے پر اور جلوہ دیدار عطا کیے جانے پر اپنا جو حصہ تھا محبت کا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، آپ کو جو حصہ عطا ہوا تھا اس حصے سے، اس انداز کو ہم عام زبان میں لاڑ کرنا جسے کہتے ہیں، یعنی اپنے مقام خاص پر نازاں ہو کر کے اس کا اظہار کرتے ہوئے دوسری چیز کے متعلق سے سوال کر لینا، یہ انداز ہوتا ہے۔ اس انداز کو حدت سے تعبیر کیا گیا، وہ انداز کبھی کبھی بلند آواز سے تعبیر ہو جاتا ہے، مقصد اس کا بے ادبی کرنا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوا تو روایت میں آتا ہے من یعاتب قال یعاتب ربہ، فرماتے ہیں کہ بھئی یہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ جواب حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ اپنے رب سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ قال او يرفع صوته على ربه، کہ بھئی کیا وہ رسول حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے رب کے آگے ایسے آواز کو بلند کر سکتے ہیں؟ قال جبرائیل ان اللہ تعالی قد عرف له حدته، فرماتے ہیں جبرائیل امین اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کی حدت کو جان لیا ہے، وہ جانتا ہے، وہ بے ادب و گستاخ نہیں ہے، اپنے مقام کے ناز پر اس طریقے سے انداز گفتگو بن جاتا ہے۔ تو یہی وہ مقام حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھا کہ وہ رشک فرمایا کرتی تھیں، اوروں کے ساتھ خاص تعلق محبت ہو جاتا ہے تو اس محبت میں کسی دوسرے کا شامل ہو جانا گوارا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اولاد اپنے باپ کے قریب کسی اور کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے، کسی اور سے محبت کرنا اولاد پسند نہیں کرتی ہے، وہ فوراً ہٹا کر کے چھوٹے بچے باپ کے پاس آ جاتے ہیں، ماں کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لاڑ ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ مجھے جو مقام خاص حاصل ہے وہ مقام ناز کسی اور کو کیسے؟ یہ رشک آ جانا ہوتا ہے، حسد نہیں ہوتا ہے، بے ادبی نہیں ہوتا ہے، گستاخی نہیں۔ الحمدللہ یہ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان تمام عیوبات سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاف و ستھرا بنایا ہے، اس لیے کہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ آپ اکثر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھی رشک فرما لیا کرتی تھیں۔ آپ فرمایا کرتی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بار بار ان کا ذکر سنتی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں عرض کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روایتوں میں آیا ہے کہ آپ خود فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے 3 سال بعد مجھ سے نکاح فرمایا تھا، اور مجھے ان پر جتنا رشک آیا مجھے کسی اور پر اتنا رشک نہیں آیا۔ آپ فرماتے ان پر مجھے بہت رشک آیا،
اب اس کے بعد میں دوسری حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ مجھے جیسا حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر رشک آیا ایسا کسی پر نہیں آیا۔ اسی طریقے سے آپ ایک روایت میں جو لفظ آتا ہے آپ کا کأنہ لم یکن فی الدنیا الا خدیجہ، میں کہا کرتی تھی کہ کیا دنیا میں سوائے خدیجہ کے کوئی اور ہے ہی نہیں جو آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں یا رسول اللہ، سوائے خدیجہ کے کوئی اور ہے ہی نہیں جو آپ اتنی تعریفیں کرتے ہیں، سوائے خدیجہ کے کسی کو خوبی والا بنایا ہی نہیں ہے کہ آپ اتنی تعریفیں ان کی کرتے ہیں۔ یہ رشک کے طور پر گفتگو کرنا تھا۔ پھر اس کے بعد میں ایک دوسری روایت ملتی ہے جسے مسند اسحاق میں روایت کیا گیا، صحیح مسلم میں بھی روایت کیا گیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ سرکار سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے عمر رسیدہ خواتین میں سے ایک خاتون تھیں، وہ آپ کیا ان کا بار بار ذکر کرتے ہیں؟ یہ رشک کے طور پر ان کے جملے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ انہوں نے ایک مرتبہ اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس عمر رسیدہ خاتون کا ذکر بار بار کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے ان سے بہتر چیزیں آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناگوار گزرا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر غضبناک ہوئے، اس قدر غضبناک ہوئے کہ جس کا بیان نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں ارادہ بنا لیا ہے کہ اب رسول اللہ کو ان کے بارے میں کبھی ناراض نہیں کروں گی، بطور رشک بھی اس کا ذکر نہیں کروں گی، بطور اور بھی کسی طریقے سے۔ اب یہ فضیلت ہے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت میں جو حدیث روایت کی گئی ہے، وہ حدیث کی راوی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ کے میں سب سے محبوب تھی، میرا یہ تصور ہے رسول اللہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے ہیں، رسول اللہ میرے لاڈ کو بہت سہتے ہیں۔ میں جب حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر بار بار سنا کرتی تھی، مجھے رشک آتا تھا، میں نے رسول اللہ کے سامنے چند مرتبہ چند کلمات کو کہہ دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان مجھے اس بات کو بتا دیا کہ میں نہیں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں، حضرت بی بی خدیجہ کے سوا کوئی رسول اللہ کو ان سے زیادہ پیارا نہیں ہے، ان سے بہتر کوئی زوجہ کوئی بیوی رسول اللہ کو اللہ نے عطا ہی نہیں فرمایا۔ یہ رسول اللہ کا خود اعلان ہے، یعنی حضرت بی بی عائشہ نے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت بیان فرمائی، یہ فضیلت ان کی بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت خاتون جنت کی محبت، حضرت مولا علی کی محبت کو بھی یہی روایت فرما رہی ہیں۔ یہ محبت جو ہوتی ہے انسان کو ہوتا کیا ہے؟ عموماً ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی رشک آ جاتا ہے، اپنا جس سے قریبی تعلق ہوتا ہے ان سے کسی دوسرے کے قریبی تعلق کا آدمی دیکھتا ہے تو رشک کرنے لگتا ہے۔ بھئی ان کو اتنا زیادہ تعلق ہے جبکہ میں اتنے قریب ہوں، جب میرے ساتھ ایسا ہے تو پھر ان کو کیسے؟ یہ عام طور سے ہوتا ہے جس کو حسد سے تعبیر کیا جاتا ہے، مگر یہ اولو العزم ہستیاں ہیں، یہ پاک جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے برائیوں سے دور رکھا ہے، ایسے عیبوں سے دور رکھا ہے، وہ ہستیاں ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اس خوبی کے خواہش مند ہوتے ہیں، یعنی رشک کرنے والے ہوتے ہیں، انہوں رشک کیا کرتے تھے۔ تو ایسا رشک کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے مقام و ادب میں انہوں نے کوئی کمی کی، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ حضرات اہل بیت کا مقام و مرتبہ بھی اپنی جگہ پر مسلم، اور ازواج مطہرات بالخصوص بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ و مقام بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے، اصحاب نبی کا بھی مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت آتی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا، آنے کے بعد میں اس نے کہا، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عطا عن ابی بریدہ قال جاء رجل الی ابی، ابن بریدہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں کون سا وہ شخص تھا جو رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھا؟ انہوں نے کہا کہ احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النساء فاطمہ ومن الرجال علی، فرماتے سرکار کو سب سے محبوب شخصیتوں میں سے کون ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ عورتوں میں حضرت بی بی فاطمہ ہیں، اور مردوں میں ان کے شوہر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ روایت کو سنن الکبریٰ میں روایت کیا گیا، ترمذی شریف میں روایت کیا گیا، مستدرک میں روایت فرمایا گیا، معجم الاوسط میں روایت کیا گیا، تاریخ دمشق میں ذخائر العقبہ میں بھی روایت فرمایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے امام حاکم نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔
امام ذہبی نے ان کے اس صحیح قرار دینے میں تائید کی ہے، ان کی موافقت کی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال کرنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ سوال کیا جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم میں اضافہ ہونا۔ کبھی کبھی سوال سے ہمیں وہ چیز معلوم ہو جاتی ہیں جو اوروں کو نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہر ایک ہیں، صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، سبھی بھی ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنی محبت کو جاننا چاہتا ہے، ہر ایک اپنے اپنے جو خصوصی جو ان کا تعلق ہے یا خصوصی نظر عنایت ہے، خصوصی انعام ہے، اس انعام سے آشنا ہونا چاہتا ہے۔ ان آشنا ہونے کے لیے یا پھر وہ مخصوص محبوبان بارگاہ رسالت، وہ مخصوص منعمان بارگاہ رسالت جو رسول اللہ کی بارگاہ سے جن پر انعام عطا ہوا، جو انعام عطا ہوا، نعمتیں ملی، عزتیں ملی، رفعتیں ملی، ان کے مقام و مرتبے کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ سوالات کیے جانے ہمارے لیے کام کی بات ہے کہ انہوں نے سوالات کیا اور ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی ہم سنا کہ کس قدر بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر کے آپ کو بھیجا، یعنی امیر لشکر کمانڈر بنا کر کے بھیجا ان کو، اور اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور دوسرے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تھے۔ تو اب محدثین اکرام جیسے عمدۃ القاری میں مرقات شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس حدیث کے تحت اس کی جو تشریح لکھی گئی ہے اس میں لکھتے ہیں کہ جس لشکر پر حضرت عمرو بن عاص کو امیر مقرر کیا گیا تھا اس میں شیخین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے۔ اس لیے حضرت عمرو بن عاص کو یہ خیال پیدا ہوا کہ چونکہ انہیں امیر مقرر کیا گیا تو شاید وہ شیخین سمیت تمام صحابہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب اور دوسروں سے بہتر ہیں، یہ ان کے ذہن میں خیال آیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی تسلی کے لیے، بھئی اتنی عظیم ہستیوں کی موجودگی میں مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان سب سے زیادہ رسول اللہ کی نظر میں میرا مقام ہے یا میرے لیے ایک خاص اسپیشل وہ مقام ہے جو ان کو حاصل نہیں ہے۔ یہ تصور ذہن میں عام طور پر آتا ہے، تو اس تصور کے دور کرنے کے لیے انہوں نے سوال کیا۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہیں؟ اب سنن الکبریٰ میں ایک اور روایت ہے، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا ایو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احب الیہ، فرمایا کہ اصحاب رسول میں یعنی رسول اللہ کے صحابہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے رسول اللہ کو؟ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے فرمایا قالت ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر اس کے بعد کون ہے پوچھا؟ پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد پھر سوال ہوا تو پھر حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا ثم ابو عبیدہ بن الجراح، یعنی اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد میں پوچھا گیا اس کے بعد کون ہیں، تو آپ فرماتی ہیں کہ آپ خاموش ہو جاتی، اب کسی کا ذکر نہیں فرماتی ہیں۔ یعنی سائل کے سوال کی تسلی کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ یہ شخصیتیں تمہارے لشکر میں شامل ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم امیر لشکر ہو کر کے ان سے بھی زیادہ محبوب و پیارے بن گئے ہو، بلکہ ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر سلامت ہے۔ یہ تمہیں خاص نعمت ملی ہے کہ تمہیں لشکر کا امیر بنایا گیا ہے، یہ تمہارے لیے خصوصیت ہو گئی، مگر ان کا جو مقام ہے وہ مقام اپنی جگہ پر بلند و بالا مسلم اپنی شان اور اپنی شوکت کے ساتھ اسی طریقے سے سلامت و برقرار ہے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ مقامات صحابہ، ان مقامات اہل بیت، مقامات ازواج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، یہ اپنی جگہ پر مسلمات میں سے ہیں۔ ہمیں عام طریقے سے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں وہی سمجھنا ہے جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام نے ہمیں بتایا ہے، صحابہ و اہل بیت کے فرمودات نے ہمیں اس کے تفہیم کرائی ہے۔ اسی دائرے میں رہ کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اس سے آگے اپنی کوشش سے، اپنی فہم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ٹھوکر پر ٹھوکر کھاتے چلے جائیں گے، حیران و پریشان رہیں گے، پریشانیوں کی سوا کوئی دوسری چیز ہمارے سامنے نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا طریقہ یہی ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں بارگاہوں کے باادب ہیں، دونوں بارگاہ میں کسی بھی قسم کے بے ادبی کی جسارت ہرگز نہیں کرتے، اور
اور نہ کسی جسارت کرنے والے کو اجازت دیتے ہیں، نہ اسے موقع دیتے ہیں۔ ہر جگہ پر اس کا رد ہوگا، جیسا اس کا کہنا ہوگا اسی اعتبار سے اس کا رد کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اہل بیت و ازواج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار ہم پریشان حال ہیں، مولا ہماری پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ مولا ہم بیمار ہیں، شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو قرض دار ہے بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں مولا گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ازدواجی زندگی میں جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرما۔ پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے پروردگار مددگار حامی و ناصر کفو مہیا فرما۔ پروردگار ہم تمام کو امن امان چین سکون عطا فرما۔ ہمارے ملک میں امن امان سلامتی عطا فرما۔ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اتحاد عطا فرما۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ الفاتحہ۔ قال الله تعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔